کرتے. تو یہ نبی پاک کے معمول میں تھا. تو آج اگر ہم میں بھی کوئی بیمار ہو جائے، فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے، اپنے آپ کو ان آفتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کریں، اپنے جسم پر پھیر لیں، کسی مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت لے گی. یہاں ایک اور مسئلہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ تعویذات اور عملیات میں جس میں کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو وہ جائز ہے. اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرے لگا کر آیات قرآن اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے. یعنی تعویذات اگر شرک سے پاک ہیں، اگر کفریہ کلمات سے پاک ہیں تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، وظائف کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور آپ نے یہ سنا. ناظرین سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن اور شیاطین، نظر بد اور آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہے. ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں، گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے اور پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک دیں اور پھر مریض کو کھانا وغیرہ کھلائیں. انشاءاللہ عز و جل ہر مرض اور بالخصوص جادو ٹونا دفع ہو جائے گا، مریض شفا یاب ہو جائے گا. اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کی خصوصی خواص ہیں جن کو بہت خوبصورت کتاب جنتی زیور ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ناظرین. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں. قرآن پاک کی ہر حرف میں شفا ہے، برکتیں ہیں. اور آج خاص طور پہ ہمارے ناظرین کو گویا وظیفہ، قرآنی وظیفہ مل رہا ہے. بہت سارے ناظرین یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتایا جائے. تو دیکھیں آج تو قرآن کے ذریعے اور وہ وظیفہ جو نبی پاک کو رب کی طرف سے عطا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شفا نصیب ہوئی، تو ہمیں ضرور اس کو اپنانا چاہیے. ناظرین اس سے پہلے کہ میں مزید اس معاملے میں آگے بڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ دونوں صورتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں اور پھر مزید اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس حیرت انگیز واقعے سے مجھے اور آپ کو مزید کیا سیکھا ہے. پہلے سورہ فلق کی تلاوت ہو، سورہ ناس کی تلاوت ہوگی. میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم وظیفہ کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، برکت. پہلے یہ چیک کر لیں کہ آپ کے مخارج، آپ تلاوت صحیح مخارج کے ساتھ کرتے. تو اب جو تلاوت آپ سنیں گے نا تو اس میں یہ بھی چیک کریں کہ آپ کیا اسی طرح کے تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اگر مسٹیک کر رہے ہیں تو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھیے، پھر دیکھیے کیسی برکت. آئیے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت اور اس کا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی. ناظرین سورہ فلق اور سورہ ناس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک اور حدیث پاک سنی. حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو. میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو. ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے. ایک اور وظیفہ مل گیا، سورہ اخلاص کو بھی شامل کر لیں تو صبح و شام پڑھیں تو انشاءاللہ بری آفت سے، مصیبتوں سے، جادو سے، آسیب سے، ان طرح کی بلاؤں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. ناظرین یہاں کچھ مسائل بھی سیکھ لیتے ہیں.
حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جعفر کے بچوں کو جلد جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت. تو سیکھنے کو یہ ملا کہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر و شرک نہ ہو، کوئی کلمہ ناجائز نہ ہو، تو جو ہے وہ تعویذ کرنا، عمل کرنا جائز ہے. اور خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے. اسی طرح چند مسائل بھی سیکھنے کو ملے. یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کے شان نزول سے ہمیں معلومات کیا ملتی؟ نمبر ایک، جادو اور اس کی تاثیر حق ہے. کچھ لوگ جادو کا انکار کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں. جادو اور اس کی تاثیر حق ہے کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آپ کی صحت مبارک پر اس کا اثر ہوا. نمبر دو، نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جیسے تلوار، تیر اور نیزے کا بھی اثر ہوتا ہے. یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے. ہاں، ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاٹھیاں، رسیاں چل رہی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال پر بھی اسی طرح یہی اثر ہوا. نمبر تین، جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس کو خصوصی تاثیر حاصل ہے. نمبر چار، جادو، ٹونے اور عملیات اور اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بیان موجود ہے. تو سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی شفا کے لیے بڑا مجرب اور بڑا پیارا وظیفہ ہے. ناظرین، یہ چند باتیں تو ہم نے اس واقعے کے متعلق سیکھی. سورہ فلق اور سورہ ناس کے کچھ فضائل بھی سنے. میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل پرابلم یہ ہو گیا ہے، اتنے عاملین آ گئے ہیں، اتنے عمل کرنے والے لوگ آ گئے ہیں، اتنے بورڈ ہمارے شہروں اور وطن میں لگ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہر دوسرے آدمی پہ جن ہے یا اس پہ جادو ہو. خدارا جھوٹے عاملین سے اپنے اگر کی تمنا لوگوں کے ہیں، لوگوں کی عزتیں پامال ہو جاتی ہیں. عجیب ماحول ہو گیا ہے. کچھ بد نصیب تو وہ ہیں جو کسی کو تباہ کرنے کے لیے جادو کروانے جاتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور پھر بیچارے کچھ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنا بعض اوقات ڈاکٹری مسئلہ ہوتا ہے اور وہ بھی کسی عامل کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے جناب آپ کے گھر میں بہت برا عمل ہوا ہے، فلاں جگہ کوئی چیز دبی ہوئی ہے، اور اس کو اب سنبھالنے کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے اتنے بکرے چاہیے، اتنے مرغے چاہیے، اتنے انڈے چاہیے، قبرستان میں یہ عمل کرنا ہوگا. اور پھر غریب آدمی اپنی کو بیچ کر ہزاروں لاکھوں روپے دے دیتے ہیں اور خاندان کے خاندان کو. پلیز ایسا نہ کریں، بلکہ میں تو ان عاملین سے بھی گزارش کروں گا کہ حلال روزی کی طرف آئیں. دعوت سے بڑا شاندار ایک انداز اختیار کیا. اللہ سلامت رکھے دعوتی ماحول کو. ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہماری بیماریوں کے لیے ہم تعویذ کس سے لیں، ہم یہ وظائف کہاں سے لیں؟ آپ کی دعوت بھی ہے نا. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہی مکتوبات و تعویذات عطاریہ ہے. اس میں آپ کو بغیر کسی فیس کے، جی ہاں بغیر کسی فیس کے، لاکھوں لاکھ تعویذ ہر مہینے ناظرین یہاں سے دیے جاتے ہیں. پوسٹ بھی کیے جاتے ہیں، کوریئر بھی کیے جاتے ہیں، اس کی بھی کوئی فیس نہیں لی جاتی. تو یہ تعویذات آپ دعوت اسلامی کے مرکز سے رابطہ کر کے لے لیجئے. آن لائن تعویذات کی سروس بھی موجود ہے. حالانکہ دعوت اسلامی کا اس ڈپارٹمنٹ پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے، مگر اس لیے اس کو فری رکھا ہے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو. دکھیاری امت جو ہے ان کے مسائل حل ہو جائیں، نہ جانے کس کی دعا لگ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہاں، اس میں یہ ضرور میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں اس شعبے کو